وہ جو ماڈرن سائنٹسٹ اور ڈیولپمنٹ آف سائنٹسٹ ہے، وہ آرٹیکل ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھا. اچھا اچھا اچھا. تو اگر یعنی کہ اس کا اگر میں اپنے الفاظ میں خلاصہ اگر پیش کروں تو ایک تو ان کو اس چیز اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنی تحقیق کا جو دائرہ ہے اس کو مزید محدود کرتا جاتا ہے اور اس میں ایک لحاظ سے شدت آتی جاتی ہے. تو آج بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی شعبہ ہو اس میں انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، کوئی بھی ہو، یعنی کہ اعتدال ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جو لوگ کوئی کی تھیسس پیش کرتے ہیں ان کے اندر، ان کی فکر کے اندر وہ اعتدال نہیں رہا، کیونکہ وہ کانٹیکسٹ نہیں رہا. وہ دنیا کے ایک چھوٹے کونے کو لے کے اسی کو پوری دنیا سمجھ لیتے ہیں. صحیح. تو اکثر میری جب کوئی دوستوں سے بات ہو جو میڈیکل فیلڈ میں ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں میں اور جو روایتی ہمارے حکیم ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ جو آپ لوگ ہیں وہ انسانی جسم کو جانتے تو بہت ہیں لیکن اس کو سمجھتے بالکل نہیں. اور جو ہمارے روایتی حکیم ہیں وہ جسم کو شاید اتنی باریکی میں جانتے نہ ہوں لیکن وہ اس کو سمجھتے بہت بخوبی سے. کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کبھی کسی مریض کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرض پڑ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو پہلے تو 6 مہینے ٹیسٹ میں لگ جاتے ہیں. آپ کو پہلے ایک کے پاس بھیجیں گے، پھر دوسرے کے پاس بھیجیں گے، پھر مختلف ٹیسٹ کروائیں گے. اور میرا اپنا تجربہ رہا ہے کہ آپ کسی روایتی حکیم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو ایک نظر میں تشخیص کر دے گا کہ آپ کے اندر مرض کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. صحیح. آخری فکرہ کہتا ہوں، مجھے یاد ہے چھوٹے ہوئے ایک پرانی فلم دیکھی تھی، یعنی کہ بچوں میں بھی وہ ایک پرانی فلم تھی بالی ووڈ کی. تو اس میں نا کیا کہتے ہیں ایک کوئی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی آتا ہے ملازمت کے لیے تو وہ نا اس کے داماد بننے کا بھی امیدوار ہوتا ہے. تو فیکٹری میں نا اس کا ایک اور کوئی فورمن اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں فلاں مشین کی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا پورا پروڈکشن لائن بند ہو گئی. تو وہ آگے پیچھے لوگوں کو بلاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے. تو یہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا جو ملازمت کے لیے بھی آیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ میری فیس ہوگی. اور اس وقت کی نا وہ 1000 روپے فیس مانگتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا. کہتے ہیں مجھے ایک تھوڑا دے دیں. وہ اس کو تھوڑا ملتا ہے تو وہ ایک تھوڑا مارتا ہے تو مشین چل پڑتی ہے. تو کہتے ہیں 1000 روپے. کہتے ہیں کہ تھوڑے مارنے کے 1000 روپے. کہتے ہیں نہیں، تھوڑا مارنے کا 1 روپیہ، باقی اس بات کے لیے کہ تھوڑا مارنا کہاں پہ. تو آج کل جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ پہ تھوڑا آ گیا لیکن اس کو ہم نے مارنا کہاں پہ ہے اور کب ہے. تو اس لیے دنیا کا یہ حال ہے. تو یہ بس میرا خلاصہ تھا اس مضمون کا. دیکھیے ایک بات یہ ہوئی ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کے علم کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. پرانے زمانے میں یعنی آپ اگر ارسطو یا پلاٹو یا ایون یا ابن سینا یا رازی یا کسی کے زمانے کی باتیں لگ لیں تو اس میں ٹوٹل علم اگر فلسفے کی کوئی کتاب انہیں پڑھنی پڑتی تو شاید ایک ہی کتاب تھی، اور اگر میتھمیٹکس کی کوئی کتاب تھی تو شاید 1.5 کتاب یا 2 کتابیں ہوں گی. تو اب جو ہے وہ علم کا ذخیرہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے علم کو اپنے ذہن نشین کرے. آج کل کے علم کی اہمیت اور اہلیت یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ علم یا وہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف نالج جو ہم کو کہیں سے گین کرنا ہے اس کو ہم حاصل کہاں سے کریں. جو انسان اس میں لائق ہے کہ وہ جلد اس جگہ سے اس علم کو حاصل کر سکے وہ کامیاب رہتا ہے اس علم کو حاصل کرنے میں. یہ ہمارے لیے کمپلیٹلی ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے علوم کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر سکیں کیونکہ علم کا ذخیرہ اتنا بڑھ گیا. بالکل صحیح.
It is how you're able to gain that knowledge and information that is important, rather than having to accumulate all that knowledge within yourself. बिल्कुल. जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं और आप मेडिसिन के हवाले से वो एक जैसे कहते हैं ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें दो चीज़ है ना. एक तो हम कह रहे हैं कि भी मेडिसिन जो है ना वो इतनी स्पेशलाइजेशन है. अगर दिल का डॉक्टर है तो बस वो इसी रीजन को जानता है, वो आपकी टांग का इलाज नहीं कर सकता, वो ये भी नहीं बता सकेगा आपको कि आपने फ्लू में कौन सी दवाइयाँ लेनी है. मुझे ये बता मैं ये जिक्र कर लूँ कि मेरे जो मियाँ हैं वो डॉक्टर हैं. तो मैंने अपने मियाँ के साथ बहुत छोटी उम्र में शादी की. उस वक्त वो डॉक्टर नहीं थे. हम लोगों ने मेडिकल स्कूल साथ किया, फिर रेजिडेंसी साथ की, फिर उसके बाद अब जॉब साथ करें. तो मैंने जो मेडिकल फील्ड के बहुत सारे शक्लें देखी हैं या इस प्रोफेशन की शक्लें देखी हैं, मैंने देखा कि वो किस तरह शेप करते हैं बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट से लेके एक प्रोफेशनल तक. और ये भी मैंने देखा है कि जो हम डॉक्टर से जो हम चाह रहे होते हैं ना, वो बहुत कुछ उनके हाथों में नहीं होता है. उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाते हैं जो हॉस्पिटल्स और सिस्टम्स के ज़रिए होते हैं. सबसे पहले अगर हम ये बात कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन के बारे में कि भी एक डॉक्टर है वो सिर्फ दिल को जानता है, या वो एक डॉक्टर है वो सिर्फ टांग को जानता है, तो मैं ये मसला समझती हूँ. क्योंकि जब हम लेमैन जाते हैं ना, हम जैसे मेरा कोई मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ मुझे नहीं परवाह कि उसको सिर्फ दिल के बारे में हर चीज़ पता है. मैं तो चाहती हूँ ना कि मेरा मसला सॉल्व हो. लेकिन जो मेरी कमी है मेरी तरफ से कि उसके लिए एक डॉक्टर का नाम है, उसका नाम है फैमिली मेडिसिन. फैमिली मेडिसिन जो होता है ना, वो वाला डॉक्टर होता है जो आपकी सारी बात सुनता है. वो आपसे पूछता है आपकी दादी कैसी है, आपकी नानी कैसी है, आपके घर के बच्चों के क्या हालात हैं, आपके मियाँ क्या कर रहे हैं. वो आपका पूरा एक वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से का एक असेस करता है कि भाई इनके घर में क्या एनवायरनमेंट है. ये आपका दिल का डॉक्टर कभी नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता. उसको वो नॉलेज नहीं है, उसको वो स्पेशलिटी नहीं है. अब हम ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमें सोसाइटी में फैमिली डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत है, उनकी ज्यादा अहमियत है, ये फोरफ्रंट पे होने चाहिए. तो फिर वो सवाल उठता है कि फैमिली डॉक्टर्स क्यों खत्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में क्यों खत्म हो रहे हैं. उसकी वजह ये है कि जब आप मेडिसिन की प्रोफेशन को देखते हैं और हॉस्पिटल्स और उसका जो एक वो सारा इंडस्ट्री देखते हैं, जो बाय द वे 90% ऑफ टाइम डॉक्टर्स नहीं कंट्रोल करते हैं. हॉस्पिटलाइजेशंस एंड ये जो सर्जिकल सेंटर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको ओन नहीं करते हैं. एंड आई गेस अगर मैं गलत कह रही हूँ पाकिस्तान के हवाले से तो मुझे माफ़ कर दीजिए, बट एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से ये चीज़ें जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जहाँ सर्जरीज होती हैं, जहाँ हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, जहाँ पूरी आपको केयर मिलती है, ये डॉक्टर फिजिशियन ओन्ड नहीं है. ये 1950 ऑनवर्ड से ये रुझान खत्म हो गया है. मोस्ट ऑफ दीज आर hedge fund, I'm not saying this right, but they owned by hedge funds. Owned by hedge funds, they're owned by Wall Street, they're very profit driven. And इसमें लेमैन और फिजिशियंस दोनों इसमें हामी बढ़ते हैं कि ये तरीका, ये जो जोड़ है मेडिसिन, केयर और कैपिटलिज्म का, ऑब्वियसली ये नुकसानदेह है. इसका नुकसान सबसे ज्यादा ये हमें किस शक्ल में नजर आता है कि आपके पास जो कार्डियक सर्जन हैं, हार्ट डॉक्टर्स हैं, उनकी ये पे होती है, फैमिली डॉक्टर्स की ये पे होती है. फैमिली डॉक्टर्स do not contribute profit margins to the hospital. So लिहाजा फिजिशियंस जो हैं, जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो किसकी तरफ जा रहे हैं? वो हर बंदा ऊबर स्पेशलाइजेशन की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि वो भी रोजी कमाना चाहता है. उसने भी अपने 12 साल तालीम के लिए कुछ उसने दिखाना है. So मैं ये एग्री करती हूँ, और आपके साथ बहुत सारे फिजिशियंस भी एग्री करेंगे, नर्सेस भी एग्री करेंगे कि सिस्टम टूटा हुआ है. लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि भी ये डॉक्टर जो है ना, ये अकेला, ये इसकी मर्जी से ये अपने आप को स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर गया. ये सिस्टम ने ये सिचुएशन बनाई है. सो आई होप डॉक्टर ये मिस्टर काज़मी आप मुझे बता सकते हैं, आई डोंट नो अगर आप फिजिशियन हैं या नहीं, मेरा असेसमेंट थोड़ा सा एक्यूरेट है या बिल्कुल नहीं. आप चली गई हो.
نہیں آپ نے بہت موضوع باتیں کی ہیں، لیکن دیکھیے میں جس بات کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہر فیلڈ میں اتنی زیادہ وہ علم کی وسعت ہے، وہ اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی آئی ڈاکٹر کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کارڈیولوجی کی ہر انٹرکسی کو سمجھ سکے، کیونکہ جب آپ میڈیکل اسکول میں جاتے ہیں اور جو آپ کی بیسک تعلیم ہوتی ہے اس میں آپ کو پوری تعلیم دی جاتی ہے ہر چیز کے بارے میں، اور لیکن اس کے بعد آپ پھر اپنا اسپیشلائزیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر آپ پھر اتنے ماہر ہو سکتے ہیں اور ان سارے اس ایک خاص علم سے اپنے آپ کو اتنا آشنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ فیملی پریکٹیشنر اگر وہ اوور آل میڈیکل نالج رکھتا ہے تو وہ کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن نہیں کر سکتا، اس کی اس باریکی کا علم نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پہ وہ اس کی مہارت ہو نہیں سکتی، کسی کے لیے ممکن نہیں۔ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا دس از دا ریالٹی آج کی، جو اکنامکس یا انڈسٹری میڈیسن کی انڈسٹری نے بنا لی ہے اور تعلیم نے بنا لی ہے۔ obviously we're not saying کہ یہ چیزیں پڑھانا چھوڑ دیں۔ I think اس کلاس کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے کہ ہمارے پاس جو پیسہ دے سکتا ہے اس کے پاس ایک ماشاء اللہ وہ اپنی زندگی ایک بہت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے 80-90 سال کی عمر تک۔ اب یہ انیوژول عمریں ہیں لوگوں کے لیے، لوگ تو پہلے ختم ہو جاتے تھے نا 40-50 تک ختم ہو جاتے تھے، تو بٹ ناؤ اب ہمارے پاس ایک سچویشن ہے وی ہیو ایکسٹریم نالج، ایکسٹریم اسپیشلائزیشن، یہ اویلیبل ہے ان لوگوں کے لیے جو پیسے دے سکتے ہیں۔ میجورٹی سوسائٹی نہیں پیسے دے سکتی۔ آپ میری طرح امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو بھی بہت اچھی طرح علم ہے کہ عام آدمی نہیں افورڈ کر سکتا آئی سرجری۔ یہ ان چند لوگوں، یہاں پہ بھی امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پیسے، اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس کا جوڑ پیسے سے ہے نا۔ سو وہ پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں، تو پھر وہ آئی تھنک اگر ہم تھوڑا سا اس ڈسکشن کو تھوڑا اور بڑا کھینچیں کہ ہاؤ ڈو وی سالو کہ اوور آل سوسائٹی کے مسئلے تو نہیں سالو ہوتے نا، کہ اگر صرف چند لوگوں کے پاس ایکسٹریم ہے۔ تیمور خان صاحب جو کام کرتے ہیں، میں اگر ان سے اس کا سوال کرنا شروع کر دوں کہ جو امجد وحید صاحب جس میں مہارت رکھتے ہیں، تو تیمور صاحب اس کا جواب نہیں دیں گے، وہ کہیں گے صاحب آپ امجد صاحب سے بات کیجئے، یہ ان کی اسپیشلائزیشن۔ جو یہ کہا جمیل کاظمی صاحب نے شاید کہا ہے کہ علم جو ہے بہت زیادہ وافر مقدار میں اویلیبل ہے، تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ علم ہم کہہ کسے رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو علم وہ چیز ہے، وہ چیز ہے، علم وہ شے ہے کہ جس سے آپ میں کچھ امپروومنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب امپروومنٹ کو فردر کوالیفائی کریں، لیٹس سے اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے آپ امپروو کریں گے۔ اب یہ جو میسو جو انفارمیشن جو اویلیبل ہے، میسو ڈیٹا جو اویلیبل ہے، اس میں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا اس میں سے کتنا پرسنٹ آف دا ڈیٹا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل۔ یہ بڑی ڈیپ بات ہے۔ جب آپ انالیسس کرتے ہیں نا، جب آپ انالیسس میں ایکسٹریم تک پہنچ جاتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اوور آل کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ لوز کر دیتے ہیں، آپ کا کانٹیکسٹ اتنا لوکلائز ہو جاتا ہے، وہ اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے بڑا ڈیزاسٹرس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جس کو ہم میسو انفارمیشن فلڈ، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں، فلو آف انفارمیشن جو اتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی زیادہ انالیسس کرنا یہ فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اتنے زیادہ انالیسس کے نتیجے میں جو ملے گا اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ میسز کے سامنے ایکسپوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیٹیلز کو ایبزارب کرنا، ہضم کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو ویسے مجھے ڈسکشن کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، میں اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں، تو بس میں نے یہ کمنٹ کرنا تھا۔ اب اصل پرپس جو اس آرٹیکل کے شیئر کرنے کا اور پڑھنے کا تھا
یہی تھا کہ اس موضوع کے اوپر کوئی ہم سوچنا شروع کریں اور ایک ڈیبیٹ بھی ہو. اچھا ہوا آج تفصیلی رائے، دونوں طرف کی تفصیلی رائے سامنے. ہم کوئی ابھی اس پہ کوئی ججمنٹ دینے کے طرف نہیں جا رہے، صرف اس آرٹیکل سے ایک ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے تھی اور ایک بات جو ہے وہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی، یہ پرپس تھا. اور اس آرٹیکل کے کچھ ایگزامپلز اگر طب کے حوالے سے آئی ہے یا میڈیکل کے حوالے سے آئی ہے تو وہ بھی ہمارا میجر کنسرن نہیں ہے. ہمارا اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ جو ایک نقطہ اس آرٹیکل کے اندر جو اہم ہے ہماری نظر میں، جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے تھے، اسپیشلائزیشن کی ضرورت اور اس کی اہمیت، اس چیزوں سے اختلاف نہیں کر رہے ہم اس آرٹیکل کی بنیاد پہ، ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے، ایک اہمیت بھی ہوتی ہے، اور وہ روایتی دور کے اندر بھی جو ہمہ جہت شخصیات بھی تھیں ان میں سے بھی کسی نہ کسی کا اختصاص ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن اصل جو چیز کریٹیکل ہے جس کو یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں، وہ یہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے، جیسے سائنسز کے لوگوں کے ہاتھ میں رہی اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا گیا، ان کے اوپر جو ایک کریٹیک اس میں آئی کہ اس میں علم کے محدود ہونے کا جو مسئلہ درپیش ہو گیا. کہ مثال کے طور پہ اسپیشلائزیشن کے جو ایریاز ود ان ڈسپلن ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ مثالیں دیں یا بات کی گئی، یہاں پر بات ہوئی، اس سے بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. لیکن اصل جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کر رہے ہیں وہ یہ والا پوائنٹ ہے کہ ایک بندہ جو مختلف ڈسپلن سے آشنا ہے، انٹر ڈسپلنری ہے ماڈرن ٹرمز کے اندر آپ ذرا کہہ لیں، تو اس کے انٹر ڈسپلنری ہونے کی وجہ سے اس کے پرسپیکٹو پہ ایک فرق پڑتا ہے. اگر وہ انٹر ڈسپلنری ہوئے بغیر ہی ایک اسپیشلائزیشن کے اندر رہتا ہے تو اس سے اس کا پرسپیکٹو اور طرح کا ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو مہارت نہیں ہونی چاہیے یا مہارت بالکل چھوڑ دینی چاہیے یا ایکسپرٹیز جو ہیں یہ ماضی میں نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو رویہ ہے کہ ایک مخصوص علم کا حامل طبقہ جو انٹر ڈسپلنری اپروچ سے چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکا یا اس کو موقع نہیں ملا یا اس کو انگیج ایسے ڈسپلنز میں کر دیا گیا، اب اس کی ایک تو ہے اپنے اس ڈسپلن کے اندر اس کی ایکسپرٹی کا سوال، اور دوسرا ایشو یہ ہے مثال کے طور پر ایک یہ سوال کہ جیسے میڈیکل کی مثال آ گئی، تو ایک میڈیکل سائنس کا جو آدمی ہے تو کیا ہیلتھ کا ایشو محض اسی مرض سے ہی ریلیٹڈ رہتا ہے جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے وہ اسپیشلائز کر کے، یا اس کی بیماری کے اندر کچھ اور سماجی، نفسیاتی، روحانی یا اور طرح کے عوامل بھی داخل ہوتے ہیں کہ جن کی بھی نو ہاؤ ڈاکٹر کو ہو تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایک چیز ہے ود ان ڈسپلن. اگلی بات یہ ہے کہ اس سے بھی آگے جا کے کہ اوور آل تمام ڈسپلنز کی فیٹ کا تعین کسی ایک ڈسپلن کی اوور اسپیشلائزیشن کے ہاتھ میں چھوڑ دی جائے تو یہ اس سے بھی ایک کریٹیکل ایشو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی کہ جس پوائنٹ کے اوپر میں اس کے لیے ایک دو لائنیں اس آرٹیکل سے پڑھتا ہوں کہ وہ جو چیز ہم ذرا اس میں جس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آج کے اپنے اصل ٹاپک کے حوالے سے.